الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستو، جیسے کہ ابھی آپ کی خدمت میں بات کہی جا چکی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے اسماء حسنہ پر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ وہ نام ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہوتا ہے تو بندے کے اندر عقائد میں توحید آتی ہے، توکل پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور اعمال میں مقبولیت پیدا ہوتی ہے، دعاؤں کے کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، انہی اسماء حسنہ کے ذریعے تم دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اس کو پکارو۔ اور میں ابھی عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے کیسے دعائیں کی جاتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا اور صحابہ کا کیا معمول تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عقیدے کی بھی اصلاح ہوتی ہے، عقیدے کی بھی تعمیر ہوتی ہے، عمل بھی ان اسماء حسنہ کے فہم سے سنورتا ہے۔ یہی وہ اسباب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اِنَّ لِلَّهِ 99 اسماً، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، وَمَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ، جو ان کو پا لیتا ہے تو جنت میں جگہ پا لیتا ہے۔ تو لازمی بات ہے جب اتنی بڑی بشارت ہے تو ان ناموں کو یاد کرنا، ان کو سمجھنا، فہم و ادراک پیدا کرنا، اور اس کا جو عملی نتیجہ ہماری زندگی پر پڑنا چاہیے، پیدا ہونا چاہیے، اس کے حصول کے لیے کوشش کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس میدان اور اس شعبے کی طرف چونکہ توجہ خال ہی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ اسماء حسنہ کو موضوع بنا کر گفتگو کریں، اور اس منصوبے پر عمل کرتے ہوئے بہت سارے اسماء حسنہ پر اب تک ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ خود لفظ اللہ تعالیٰ پر گفتگو ہوئی، پھر رب پر، رحمان پر، رحیم پر، ملک، مالک، ملیک پر، یہ سارے وہ اسماء حسنہ ہیں جو قرآن پاک میں وارد ہوئے ہیں، اور ہم نے اس پر کچھ گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد جو ایک اہم صفت آتی ہے، وہ اہم صفت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات کمال ہے، اس کی کمال قدرت، اس کی قدرت مکمل ہے، یہ بتانے کے لیے آتی ہے
اور وہ دو لفظوں سے آتی ہے. یہ دونوں لفظ لازم و ملزوم جڑے ہوئے ہیں، جڑواں قسم کے ہیں. ایک ہے الحی اور دوسرا ہے القیوم. کیوں جڑے ہوئے ہیں؟ اور قرآن پاک میں جہاں اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں جس کی میں نے بھی تلاوت کی، ان دونوں کو ایک جا بیان فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وہیں آپ دیکھیں گے کہ سورہ آل عمران میں بھی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ارشاد فرمایا. وہیں آپ دیکھیں گے سورہ طٰہٰ میں عانت الوجوہ للحی القیوم ارشاد فرمایا. حی اور قیوم یہ اکثر جمع کیا گیا ہے، قرآن پاک میں اکثر ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے. تو اس کی حکمت سمجھنا ہو تو اس کے معنوں کو سمجھنا ہوگا. الحی اردو ترجمہ تو آسان ہے، زندہ جاوید، جس کی اپنی حیات ہو. لیکن حیات خود کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ جتنے الفاظ کثیر الاستعمال ہوتے ہیں، روزمرہ میں بکثرت استعمال میں آتے ہیں، اتنے ہی وہ کم غور ہو پاتے ہیں، ان پہ غور نہیں ہو پاتا. حیات جس کا ہم ترجمہ زندگی سے کرتے ہیں، لائف سے کرتے ہیں، یہ چیز کیا ہے؟ حیات کیا ہے؟ کس کو ہم حیات کہیں گے؟ ارسطو بقراط سے لے کے آج تک مفکرین بیسیوں الفاظ سے ان کی تشریح کرتے ہیں، لیکن تشریح کنٹرول میں نہیں آ پاتی. اور ہر آنے والا پچھلے مفکر کی کچھ مخالفت کرتا ہے، کچھ اضافے کرتا ہے، کچھ اختلاف کرتا ہے. کسی نے کہا حیات کے معنی گروتھ کے ہیں، تو اگر کسی میں گروتھ ختم ہو جائے تو کیا ہم اس کو زندگی ختم ہو گئی کہیں گے؟ کسی نے کہا حیات کے معنی سانس لینے کے ہیں، تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو سانس ضرورت نہیں ہوتی، وہ بغیر سانس کے رہتے ہیں، لیکن ان میں ایک زندگی ہے جس میں ہمارے جسم کے خلیے ہیں، ان خلیوں میں، سیلز میں زندگی ہے، لیکن لازمی بات ہے سانس نہیں ہے ان کو. بہت سی چیزیں ہیں جو سانس لیتی بھی ہیں تو ایک الگ طریقے سے. درختوں میں ایک زندگی ہے، لیکن وہ ہماری طرح سانس نہیں لیتے، وہ رات بھر کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے رہتے ہیں، آکسیجن چھوڑتے رہتے ہیں، وہ ان کی اپنی سانس کا ایک طریقہ ہے. لہذا حیات کی یہ تشریح بھی قابل فہم نہیں سمجھی گئی. حیات کی جو تشریح اسلامی مفکرین نے کی وہ بڑی توجہ طلب ہے، اور اس سے ہم کو زندگی سمجھ میں آتی ہے واقعی زندگی کیا ہے. حیات کی تشریح کرتے ہوئے اسلامی مفکرین نے لکھا کہ 3 چیزیں جب ملتی ہیں، 3 چیزوں کا کمبینیشن ہوتا ہے تو وہ زندگی بنتی ہے. ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز بھی کم ہو جائے تو زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، نہیں باقی رہتی. 3 چیزیں جب ملیں گی، ایک ساتھ ہوں گی، تبھی وہ زندگی ہے جس کو عربی میں حیات کہتے ہیں، اور یہی حیات سے الحی کا لفظ بنا ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ کہا سب سے پہلی چیز، اہم ترین، وہ وجود ہونا چاہیے. وجود، بغیر وجود کی زندگی نہیں ہے. جیسے آپ سوچیں گے وجود کے بغیر زندگی نہیں ہے، یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے اور آپ نے غور کرنا شروع کیا، اور ہم نے اپنے خیالات میں ایک ہیرو طے کر لیا، ایک آئیڈیل طے کر لیا، اور بڑا خوبصورت سا، بڑا متحرک، اور اس سے ہم اپنے ان دلی رغبتوں کو عمل میں لا رہے ہیں جو ہمارے دل میں پیدا ہوتی رہتی ہیں. لڑ بھیڑ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، حسین و جمیل ہے، ساری خواہشات اس کی پوری ہو رہی ہیں. یہ ذہن میں جو تصور ہے، جو اٹھ بھی رہا ہے، بیٹھ بھی رہا ہے، بھاگ بھی رہا ہے، کود بھی رہا ہے، اس کا وجود نہیں ہے، لہذا اس کی زندگی نہیں ہے. وجود سب سے پہلے ضروری ہے، چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو.
वजूद के बाद कुव्वत इरादा, आज़म, कोई चीज करने की, स्कीम बनाने की सलाहियत। और तीसरी चीज ये कि अमल करना, एक्ट। ये तीन चीजें जब होती हैं तो फिर जिंदगी बनती है, हयात वजूद में आती है। वजूद है, जनाजा है, लेकिन करने की सलाहियत नहीं। आप उसको जिंदा कहेंगे, उसमें जिंदगी है कहेंगे। इसमें वजूद है, एक वजूद है, बॉडी है, एग्जिस्ट बॉडी है, लेकिन इसके अंदर कुव्वत इरादा नहीं, इसके अंदर करने की सलाहियत नहीं, लिहाजा आप इसको जिंदा नहीं कहेंगे, जिंदगी इसमें नहीं। लिहाजा जिंदगी के लिए, हयात के लिए तीन बुनियादी अहम चीजों, सिफात की और एलिमेंट्स की जरूरत है। वजूद होना, कुव्वत इरादा होना और कुव्वत अमल होना। जब तीनों चीजें मिल जाती हैं तब फिर वो अल हई कहलाता है। हम भी एक आर्जी जिंदगी के हामिल है, लेकिन हमको अल हय्यु नहीं कहा गया कुरान पाक में। अल्लाह ताला को अल हय्यु कहा गया। उसकी वजह क्या है? अगरचे कि हम जिंदा है, लेकिन उसका सबब यह है कि हमारी जिंदगी अल्लाह ताला के हुक्म का नतीजा है, और अल्लाह ताला की जिंदगी अपनी जाती है, किसी के हुक्म का नतीजा नहीं। लिहाजा वो अल हय्यु है, हम बज़ाहिर अल्लाह के हुक्म की वजह से जिंदा है। अगर अल्लाह का हुक्म जो रूह की शक्ल में हमारे अंदर है वो निकाल लिया जाए तो फिर लाजमी बात है हम लाशें में तब्दील हो जाते हैं, जिंदगी हमारी खत्म हो जाती है। फिर दोबारा जब डाल दिया जाएगा मैदान हशर में, एक नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। लिहाजा हमारी जिंदगी आर्जी है, इसीलिए आर्जी तौर पर हम जिंदा है। अल्लाह ताला की जिंदगी अपनी है, उसकी हयात अपनी है, इसलिए अल हय्यु कहा गया। जब अल हय्य है, और जैसे कि मैंने अर्ज किया, कुव्वत अमल होना चाहिए, कुव्वत इरादा होना चाहिए, तो फिर लाजमी बात है उसका नतीजा बरामद होता है कि उसको समीअ भी होना चाहिए, सुनने वाला, उसको बसीर भी होना चाहिए, उसको फ़आलुल लिमा युरीद होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है ये सिफत ऐसी सिफत है जो अल्लाह ताला की कुदरत को कमाल तक पहुंचाती है, कमाल कुदरत पर दलालत करने वाली सिफत है अल हय्यु। और फिर उसके साथ अल्लाह ताला ने अल क़य्यूम क्यों जोड़ा? वो इसलिए जोड़ा कि जरा सा आप इसके मानों पर गौर कर लें। अल क़य्यूम का लफ्ज बना है काफ वाओ मीम से, जिससे काइम, क़ियाम वगैरह के अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, उसी से क़य्यूम का लफ्ज बना है। और उस क़य्यूम लफ्ज के माने होते हैं अल क़ाइमु बिनफ्सिही वल मुक़ीमु लिग़ैरिही, जो अपने आप से कायम है और जिसके जरिए से दूसरे कायम है, यह है क़य्यूम। इसीलिए कहा गया है किसी का नाम अगर अब्दुल क़य्यूम है तो क़य्यूम क़य्यूम कह के न पुकारो, क्योंकि दूसरों की जिंदगी का इन्हिसार उस पर नहीं है, दूसरे उस पर कायम नहीं है। क़य्यूम के माने होते हैं खुद बजाते खुद वो कायम हो, और वल मुक़ीम लिग़ैरिही, दूसरे उसके जरिए से कायम हो, वो दूसरों का सहारा हो। तो अब आप देखेंगे कि अल हय्युल क़य्यूम को इसलिए मिला दिया गया कि अल्लाह ताला की जिंदगी जहां अपनी जाती है, वहीं अल्लाह ताला की हयात की वजह से और अल्लाह ताला के इरादे और अमल की वजह से दूसरों की जिंदगी बरकरार है, वरना जिंदगी जिंदगी नहीं रह जाएगी। जिंदगी जिंदगी नहीं रह जाएगी, अल्लाह के हुक्म से जिंदगी है। अल्लाह ताला जो हालात, अल्लाह ताला जो अपनी नेमतें मुहैया कर रहा है, उसकी वजह से जिंदगी बरकरार है। ये पूरी कायनात की जिंदगी बरकरार है, और इस कायनात से आगे भी बढ़कर आप चले जाएं, जहां जहां जो जो चीज है वो अल्लाह ताला की मोहताज है। अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, फरिश्ते अल्लाह ताला के मोहताज हैं, जिन अल्लाह ताला के मोहताज, इंसान अल्लाह ताला के मोहताज, जानदार अल्लाह ताला के मोहताज और बेजान अल्लाह ताला के मोहताज। सब पूरी शैइन कमन हुआ काइमुम बिनफ्सी, इरशाद फरमाया कि वो हर चीज पर कायम है, हर एक की निगहबानी कर रहा है, उसकी जरूरतों की तकमील कर रहा है, उसको हयात दे रहा है, और जब हयात ले लेना है वो ले लेता है, सब कुछ उसके पास से है, इसीलिए वो क़य्यूम है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अल हय्युल क़य्यूम को मिला दिया
کہ زندگی اس کی اپنی ذاتی اور وہ دوسروں کی زندگیوں کا سبب، اسی پر دوسروں کی زندگیوں کی بقا، وہی ساری چیزوں کو قائم رکھنے والا، یہ تصور پیدا ہو جائے، یہ مفہوم پیدا ہو جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے الحی القیوم ارشاد فرمایا۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ صفات اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ ایک صحابی دعا کر رہے تھے کہ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اللہ تعالیٰ کے اس عظیم ترین نام سے اس کو پکارا جس کے پکارنے کے بعد دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی، فرمایا جس کے پکارنے کے بعد دعا مسترد نہیں ہوتی۔ اور یہی نہیں بلکہ چونکہ اس آیت میں آیت الکرسی کے نام سے یہ آیت مشہور ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفات بھی اور اخیر میں العلی العظیم اور 2 صفتیں ہیں، اور اس میں پوری آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی شان، اس کی قدرت کی تفسیر کر دی گئی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، دیکھو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اللہ تعالیٰ جو الحی ہے، جس کی اپنی زندگی ہے، ذاتی حیات ہے، اور حیات کی میں تشریح کر چکا ہوں، القیوم جو خود بھی قائم ہے اور دوسروں کے قیام کا بھی ذریعہ ہے، یہ وہ پروردگار ہے الحی القیوم جس کا عالم یہ ہے، جس کی قدرت کا کمال یہ ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ سینۃ کا لفظ اصلاً وسنون سے بنا، واو سین نون، لیکن عربی کا ایک عام قاعدہ ہے کہ مصدر میں سے واو گرا دیا جاتا ہے، بہت سارے مقامات پر ایسا ہوتا ہے، لہذا یہاں پر بھی وسنون کے بجائے سینۃ آیا ہے۔ سینۃ کے معنی ہوتے ہیں ابھی نیند آپ کے آنکھوں میں ہو، آپ کے صرف سر میں ہو، آنکھوں میں، دماغ میں نیند ہو، تو یہ سینۃ ہے۔ اس کا ترجمہ عام طور پر ہم اونگنا کرتے ہیں، اونگ۔ اور یہ نیند جب آنکھوں سے اور جب یہ نیند سر سے اتر کے جسم میں داخل ہوتی ہے، جسم جب سو جاتا ہے تو ہم جب نیند کہتے ہیں تو عرب نوم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، دونوں چیزوں کی یہاں پہ تاکید کر دی، نفی کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ اونگنے کا کوئی عمل ہے اور نہ ہی سونے کا کوئی عمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قیوم ہے وہ غافل نہیں ہو سکتا، اور نیند غفلت کا نام ہے، نیند غفلت کا نام ہے۔ ایک روایت آتی ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور دیگر مفسرین نے بھی اپنی کتابوں میں بیان کیا، اگرچہ آپ اس کی سند اور اس کی قوی ہونے کی زیادہ بحث نہ کریں، اس کو مثال کے طور پر آپ سمجھیں، مثال کے طور پر کہ بنی اسرائیل میں سے کسی شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ابھی آیت الکرسی نازل نہیں ہوئی، آیت الکرسی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی نا، تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہو رہا ہے کہ ایسا کیسا ہو سکتا صدیاں گزر جائے اور اللہ تعالیٰ کو تھکان نہ ہو، نیند نہ آ جائے، کچھ دیر تو سو جاتا ہوگا۔ اب بعض دیہاتی ہوتے ہیں، بہت بحث عجیب و غریب کرتے ہیں، مانتے بھی نہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لاجواب سے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب نہیں دے سکے، بھئی صدیاں گزر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں۔ دیہاتی حضرات سوال بھی خطرناک کرتے ہیں، جواب بھی خطرناک دیتے ہیں۔ جب ہندوستان میں انگریز آنے لگے تھے اور حکومت ان کی ہو گئی تھی، تو اس موقع پہ انگریز 3 طرح سے آئے، یاد رکھیے آپ، ایک تو انتظامیہ، حکومت، دوسرے مشنریز کو انہوں نے داخل کیا تاکہ تبلیغ کی جائے، مذہب بدلنے کے لیے کوشش کی جائے، اور تیسرے یہ کہ ریسرچ کے نام پر میڈیکل سائنس اور یہ اور وہ انسٹیٹیوٹ، یونیورسٹیز پوری طرح گھیرنا چاہتے تھے۔ خیر جو ہو گیا ہو گیا۔ تو ایک انگریز نے ایک ٹانگے والے کو سمجھایا اور کہا کہ تمہارا لمیہ کیسا ہے، اس کو ایک بھی بیٹا نہیں۔ تو ٹانگے والے نے جو جواب دیا وہ جواب سننے کے قابل ہے۔ کہا میرا لمیہ تمہارے خدا سے بہت بہتر ہے، تمہارے خدا کو تو سینکڑوں سال میں ایک ہی بیٹا ہوا، اگر طاقتور تھا تو اس کو کم سے کم سال میں ایک بیٹا تو ہونا چاہیے تھا، 1,00,000 2 لاکھ بیٹے تو ہونا چاہیے تھا، یہ اکلوتا کیا ہے؟ مجھے دیکھو 10 سال ہوئے شادی ہو کے 10 لڑکے ہیں، تو میں تو تمہارے خدا سے بہتر ہوں۔
میں تمہارے خدا سے بہتر ہوں کہ مجھے 10 بیٹے ہیں، تمہارے خدا کو تو ایک ہی بیٹا ہے۔ وہ بالکل منہ بند ہو گیا، کہتے اس کا جواب ہی نہیں بن پڑا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگ ایسے سوال کرتے ہیں، ایسے جواب دیتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ایسا کیسا ہو سکتا، صدیاں گزر گئی نیند نہیں آئی؟ کچھ تو آتی ہوگی نیند۔ اب یہ فلسفیانہ جواب اس کو سمجھ میں بھی نہ آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ تو فرشتوں کی آمد ہوئی، 2 کانچ کے بڑے نازک سے پیمانے دیے گئے، گلاس ٹائپ، بہت نازک سے، لبالب بھرے ہوئے پانی سے، کسی مشروب سے، 2 پیمانے، 2 برتن، 2 گلاس، جو آپ ترجمہ کرنا ہو کر لیجئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا وہ دیہاتی کو بھی بٹھا لیجئے، آپ بھی تشریف رکھیے، اور آپ ان دونوں کو ایسا پکڑ لیجئے، ہلنے نہ پائے، نہ پانی گرنا اور نہ ہی حرکت، جنبش ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پکڑ کے بیٹھے رہے۔ 12-13 گھنٹے کے بعد آنکھ لگی تو جھٹکا ہوا، اس میں حرکت ہوئی۔ تو وہ دیکھ رہا تھا دیہاتی کا، ہاں 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 حرکت ہو رہی ہے، پھر ٹھیک الرٹ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر اور گزری، 12 سے 20 گھنٹے 24 گھنٹے کیا ہو گئے کہ وہ بھی خود سو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سو گئے۔ جب آنکھ کھلی تو دونوں ٹکرا کر ٹوٹ چکے تھے، دونوں ایسے ٹکرا کر ٹوٹ چکے تھے، دونوں ہاتھ ملنے کی تھے۔ دونوں اٹھے تو پریشان ہو گئے۔ فرشتے نے کہا جس پروردگار کے گویا ہاتھوں میں زمین و آسمان ہے وہ کیسے سو سکتا ہے؟ تم ایک لمحے کے لیے سوئے تو تمہارے ہاتھ کے پیالے ٹوٹ گئے، تو جس کے ہاتھوں زمین و آسمان ہے، یہ پوری کائنات ہے، وہاں نیند کا کیسے عمل دخل ہو سکتا ہے؟ نیند کا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچو۔ تو جب حفاظت کے لیے کوئی چیز ہاتھ میں ہو، ذرا آپ تصور کیجئے، اور نیند آ جائے تو پلک جھپکتے ہی کیا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس نیند کا کیسے تصور ہو سکتا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کے پاس اونگنے کا مسئلہ ہے، خطرہ ہے، غلبہ ہے، اور نہ ہی نیند کا غلبہ ہے، نہ وہ سوتا ہے۔ یہ قیوم کی ایک لازمی صفت ہے۔ قیوم، اس کی وجہ سے یہ کائنات قائم ہے نا۔ وہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہ وہ ہے جو زمین و آسمان کو تھامے ہوئے ہے، وَلَئِن زَالَتَا، اگر وہ چھوڑ دے زمین و آسمان کو تو دونوں آپس میں ٹکرائیں گے، یہ سیارے ستارے یہ پورے برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ ابھی کیوں گھبرا رہے تھے تھوڑے دن پہلے؟ امریکہ والوں کو لگ رہا تھا نا اللہ تعالیٰ کا عذاب آ پہنچا سر پر۔ کیوں سائنسدان کیوں گھبراتے ہیں سورج گہن کے سلسلے میں؟ سورج گہن میں ہوتا یہی ہے کہ سورج اور دنیا کے درمیان چاند پورا کا پورا آ جاتا ہے۔ اس وقت جو خطرہ پیدا ہوتا ہے، خطرناک گھڑی ہوتی ہے، اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کسوف رکھی، سورج گہن کی نماز رکھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک مسجد میں نماز پڑھتے رہتے جب تک کہ لوگ اطلاع دے دیتے کہ سورج سے گہن ختم ہو چکا ہے، سورج پوری طرح چمکنے لگا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے اور مسجد سے باہر نکلتے۔ کیوں؟ ایک عالمی خطرہ رہتا ہے، یہ چاند بیچ میں ہے اور ادھر سورج ہے اور ادھر دنیا ہے، مس بیلنسڈ ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ ان کی جو سینٹر آف گریویٹی ہے ایک دوسرے کو تھامے ہوئے، اس میں خلل، ڈسٹرب ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ ڈسٹرب ہو گئی، دونوں ادھر ادھر بکھر گئے تو کیا عالمی تباہی ہوگی۔ عالمی کا لفظ بہت چھوٹا ہے، کائنات کی کیا تباہی ہوگی آپ تصور کیجئے۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ہاتھوں چھوڑ دے، وَلَئِن زَالَتَا، تو پھر اس کے بعد تم دیکھو گے کوئی طاقت، تمہاری کوئی سائنس، تمہاری کوئی ٹیکنالوجی اور تمہارا کوئی ملک ان کو تھام نہیں سکے گا۔ ایسی گڑبڑ مچے گی، ایسا ٹکرائیں گے ایک دوسرے سے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ جو القیوم ہے اور جو تھامے ہوئے ہیں اس پوری کائنات کے نظام کو، ہر چیز کو تھامے ہوئے ہیں وہ۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی وضاحت کی، قیوم ہے اسی لیے نیند نہیں، قیوم ہے اسی لیے اونگنا نہیں۔ وہاں یہ ساری چیزوں کا، یہ سارے عیوب کا کوئی تصور نہ کرنا، مخلوق مجبور ہے لہذا وہ سوتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اقتدار ہے زمین و آسمان کا، اور اس کا عالم یہ ہے کہ لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور مجال ہے کوئی جو اس کے دربار میں زبان کھول سکے، سب اس کے قابو میں ہے،
کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو اسی وقت جب کہ خود اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے، اور کس کے بارے میں سفارش کرنا ہے اس کی اجازت دے تبھی وہ زبان کھولے گا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، علم نہیں ہوتا۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو نہیں معلوم بنجارہ ہلز میں کیا ہلچل ہو رہی ہے، لہذا ان کو معاونین در معاونین، معاونین در معاونین، سیکرٹریز کے نیچے سیکرٹریز، ان کے نیچے کلرک، ان کے نیچے داروغہ، ان کے نیچے کانسٹیبل، سب رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے کہ اس کا علم محیط ہے ہر چیز پر، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اس کے علم کا میں اور آپ اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ لہذا اس کا علم وہ ایسا سمندر ہے جس کی انتہا نہیں ہے، اور جب اتنا علم اس کا گہرا ہے، اور جب اس کا عالم یہ ہے کہ نہ وہاں تھکن ہے، نہ وہاں آرام ہے، نہ وہاں نیند ہے، نہ وہاں اونگنا ہے، جب ساری چیزوں سے وہ بری ہے تو لازمی بات ہے وہی قیوم ہو سکتا ہے، اس سے ہٹ کے کوئی قیوم نہیں ہو سکتا۔ عقیدے کی ہماری اصلاح ہوگی اس طور پر کہ جب اللہ تعالیٰ الحی القیوم ہے تو لازمی بات ہے، اور میری اور آپ کی التجا کو وہی سنے گا، میری اور آپ کی مصیبت وہی دور کرے گا، میری اور آپ کی خوشی کا سامان وہی پیدا کرے گا، لہذا غیر اللہ کی طرف انسان جائے گا ہی نہیں۔ کسی کے والد صاحب کروڑ پتی ہیں اور ان کا عالم یہ کہ وہ دولت کی دریا بہا سکتے ہیں، تو ان کا فرزند کسی غریب پڑوسی کے گھر جا کے کھانا مانگے گا؟ سوچیے، ہم اگر چلا جائے تو اس سے زیادہ بے وقوف، احمق، نکما اپنی کہیں گے باپ کی عزت کو بٹا لگا دیا، ناک کاٹ دی تو نے۔ تو سوچیے، ہم جس انسان کا یہ عقیدہ ہوگا کہ میرا پروردگار الحی القیوم ہے، اس کی اپنی سماعت ہے، اس کی اپنی بصارت ہے، اس کا اپنا ارادہ ہے، اس کا اپنا عمل ہے، کن فیکون کہتے ہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کائنات قائم ہے، تو پھر اس کے بعد سے وہ غیر قیوم کو کیوں پکارے گا، کیوں نظرانے چڑھائے گا، کیوں جائے گا؟ اور پھر اس کو کیا ضرورت پیش آئے گی کہ معمولی سی مجبور سی مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلائے؟ یہ ہے اثر جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو سمجھنے کے بعد بندے کی زندگی پہ پڑتا ہے، اور یہی وہ شان ہے۔ اس طرح اللہ کی صفات کی اس میں ترجمانی کی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ وہ عظیم نام ہے جن کے ذریعے سے تم اس کو پکارو گے تو ضرور وہ دعاؤں کو قبول کرے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ تربیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اور قرآن مجید کا فہم پیدا کر رہے تھے، لہذا امتحان بھی لیتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور امتحان لیتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابی یہ بتاؤ کہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت کون سی مانتے ہو تم؟ ایو آیت اعظم فی کتاب اللہ؟ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا اللہ اور رسول کو اس کا علم ہے، لیکن میرے خیال میں میری حقیر رائے یہ ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کہہ کر آیت الکرسی پڑھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ ہاتھ مارا یا سینے پہ ہاتھ رکھا کہہ لیجئے۔ تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا جیسے برف میرے سینے سے لے کے شولڈر تک پھیلا دی گئی، ٹھنڈا ہو گیا سینہ، اور فرمایا تمہارا علم تم کو مبارک ہو، تمہارا علم تم کو مبارک ہو، تم نے بالکل صحیح جواب دیا۔ اچھا، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کے بالکل برعکس ہوا۔ صحابی نے پوچھا ایک کہ اللہ کے رسول قرآن پاک کی عظیم تر آیت ہم کس کو مانیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کی تلاوت کی اور کر کے کہا یہ آیت ہے، یاد رکھو یہ آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت، جو سورۃ البقرہ قرآن مجید کی پیک ہے، سنام القرآنی کہا، کوہان جیسے ہوتی ہے اونٹ کی سب سے اونچی جگہ، ایسے ہی سب سے، اور کہا کہ سورۃ البقرہ کی سیدۃ البقرہ ہذہ الآیہ، سورہ بقرہ کی سردار آیت یہ ہے، سب سے اعلیٰ آیت یہ ہے۔ فرماتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ایک بار یہ آیت پڑھ لے گا تو 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، کوئی ابلیسی، طاغوتی اور کسی قسم کی خبیث طاقت اس کے پاس ہرگز نہیں آ سکے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ اور تاکید فرماتے تھے کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے،
فرمایا اس کے جنت کے داخل ہونے میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں سوائے موت کے، بس موت آئی تو جنت میں گیا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ اس آیت کی تلاوت ہر نماز کے بعد وہی کرتا ہے جو بڑا صدیق، متقی، عابد، عبادت گزار ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا عبادت گزاروں کی علامت ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہے کہ بندہ مومن جب ان سے تعلق جوڑ لیتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی دعا جو تقریباً ہر مصیبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر پریشانی کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، وہ جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی وہ یہی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ بعض جگہ لوگوں کو شبہ ہوتا ہے نستغیث بھی ہے تو معنوں میں کوئی فرق نہیں۔ استغیث اگر کہا تو میں مدد مانگ رہا ہوں، اے اللہ آپ سے میں مدد مانگ رہا ہوں۔ نستغیث کہا تو ہم لوگ اے اللہ آپ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ یہ اگر واحد ہو تو استغیث کہتے ہیں، جمع ہو تو نستغیث کہتے ہیں۔ تو یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشاہدہ فرماتے کہ کوئی پریشانی آ گئی، کوئی ایسی مصیبت آ گئی جو ٹالے نہیں ٹل رہی ہو، اس دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بدر کی جنگ وہ عروج پہ پہنچ گئی اور جنگ کا دن چڑھ چکا ہے اور دونوں طرف سے بہت زبردست جنگ ہو رہی ہے، مارم پیٹی، چیخ پکار، لاشیں گر رہی ہیں۔ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے تو میں گھبرا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ ادھر ادھر بھاگا تو دیکھا ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کنارے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے زندہ جاوید، اے ساری مخلوق کے قیام کے ذمہ دار، تو ہماری مدد فرما، تو ہماری مدد فرما۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اہم موقعوں پر اس دعا کا اہتمام کرتے تھے، کیونکہ یہ وہ اسماء حسنہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اللہ تعالیٰ کے کمال کو نمایاں کرتے ہیں۔ اور پھر اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سلسلے میں اس بات کا تذکرہ فرمایا، قیامت کا بھی تذکرہ فرمایا۔ سورہ طٰہٰ میں کیا ارشاد فرمایا؟ میدان حشر برپا ہوگا، پوری انسانیت جمع ہو چکی ہوگی اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، حساب کتاب دینے کے لیے سب بستہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہوں گے، جس کے بارے میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے منظر کشی کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ عالم یہ ہوگا کہ انسان تو انسان، رسول انبیاء تو رسول انبیاء، فرشتے بھی سب بستہ ہوں گے، اور لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، سکتہ طاری ہوگا، خاموشی ہوگی، اور اس کے بعد سے پھر اس کے اقتدار کا عالم یہ ہوگا، اس کی حکومت کی شان یہ ہوگی۔ ارشاد فرمایا وعانت الوجوہ للحی القیوم، چہرے پورے کے پورے اس زندہ جاوید شخصیت کے آگے جھکے ہوئے ہوں گے، سب اس وقت سرنڈر ہوں گے، سپرد کیے ہوئے ہوں گے، کسی کے اندر مجال نہیں ہوگی کہ چہرہ اٹھا کر چلے، سب کے سب جھکے ہوئے ہوں گے۔ عانت الوجوہ للحی القیوم، قیامت کے دن بھی الحی، اللہ کی زندگی کا ثبوت ملے گا، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کی قیومیت کا ثبوت ملے گا کہ قیامت بھی قائم ہوگی تو اللہ کے حکم سے قائم ہوگی، میدان حشر بھی برپا ہوگا تو اللہ کے حکم سے ہوگا، میدان حشر میں انسانوں کے اندر جان بھی ڈالی جائے گی تو اللہ کے حکم سے، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کہ اس کے اندر جان نہ ڈالی جائے تو نہیں جان آ سکتی ہے۔ یہ ہے وہ قیومیت کی صفت، جس صفت کو سمجھنا اور جس کا ادراک کرنا اور پھر دعاؤں میں اس صفت کی دعائی دینا، اس صفت کے ذریعے سے دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ ہمارے لیے کامیابی کی ایک دلیل ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں اس کی تشریح کی، جس کی وضاحت کرتے ہوئے میں عرض کر رہا تھا کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ۔ کرسی اصلاً اب آج کل اس چیئر کو کہنے لگے، اس بیٹھنے کی جگہ کو، عربی میں کرسی کے معنی ہوتے ہیں اقتدار کا مرکز، سینٹر آف پاور، یہ اصل کرسی۔
करसा के मानी होते हैं तह बतह कोई चीज लगा देना। और चूंकि पिछले जमाने में बादशाहों की कुर्सी हुआ करती थी, वो इस तरह की कोई एक चीज बनाकर उस पर बैठा करते थे, तख्ते शाही जिसको हम कहते हैं, टेक लगाने के लिए मसनद वगैरह, उसी को तरक्की दे दे के ये छोटी सी चीज बना दी गई। हमारे जमाने में बचपन में कुर्सियां बड़ी महंगी आती थी, लकड़ियों की बनती थी। अब तो 250-250 की प्लास्टिक की कुर्सियां आप खरीद लीजिए, और हो सकता आने वाले जमाने में इतनी तरक्की हो जाए कि 20-20, 15-15 रुपए में यूज एंड थ्रो वो कुर्सियां बननी शुरू हो जाए। तो इससे हमारे सामने कुर्सी की अहमियत घट गई, लेकिन पिछले जमाने में कुर्सी की बड़ी अहमियत हुआ करती थी। और फिर अगर अहमियत ना हो, अब भी हम अपनी गुफ्तगू में क्या कहते हैं, देखिए, कुर्सी की लड़ाई है, कुर्सी के लिए जंग है। क्या माने होते हैं? ये कुर्सी के लिए जंग है, तो ऐसी कुर्सी बना के भेज दीजिए, जंग खत्म हो जाएगी। कुर्सी के माने वहां पे हम इख्तिदार लेते हैं, हुकूमत मुराद लेते हैं। वसिया कुर्सीयुहु समावाति वल अर्द, उसका इख्तिदार, उसकी हुकूमत वो छाई हुई है जो अर्श से लेके फर्श तक जारी है। और अर्श भी उसका वो तख्त शाही है जहां से उसके अनवार का मंबा है, और जहां से उसकी हुकूमत शुरू हो रही है, जहां से उसके पावर्स और उसके ऑर्डर्स निकलते हैं। लिहाजा ये इरशाद फरमाया वसिया कुर्सीयुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, जिसको मैंने अभी अर्ज किया था। आप कहानी समझ कर ही इसको समझे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 2 चीजें दी गई और कहा कि बगैर आराम किए, बगैर आंख बंद हुए आप इनकी निगरानी करते रहिए। और इंसानी मजबूरी बहरहाल होती है, इंसान कितना जागेगा, 40 घंटे 50 घंटे, बहरहाल फिर नींद आ जाती है, तो फिर उसका मिलना और टूट जाना, इसको आप मिसाल ही समझ लीजिए। अल्लाह ताला यही बात इरशाद फरमा रहा है, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, कि ये दोनों जमीन और आसमान, अर्श और फर्श, ये दोनों की निगहबानी अल्लाह ताला के लिए पेचीदा नहीं है, गिरा नहीं है, मुसीबत नहीं है, सख्त नहीं है, बहुत आसान है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, ये दो की हिफाजत फरमा रहा है, ये दोनों उसकी हिफाजत में है और ये दोनों उसकी निगरानी में है। कोई चीज उसकी निगाहों से ओझल नहीं हो पाती है। इल्म भी उसका मुहीत और ताकत भी उसकी गैर मामूली, और फिर हयात उसकी अपनी। तो लाजमी बात है, ये पूरी कायनात उसी के हुक्म से चल रही है, और जब पूरी कायनात उसके हुक्म से चल रही है तो वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम, वो बहुत बुलंद है। आली किसको कहते हैं, आज़ीम किसको कहते हैं, अज़मतें किसको कहते हैं, उलू किसको कहते हैं, ये दोनों सिफतें मिलाकर अल्लाह ताला ने क्यों बयान फरमाई, इंशाअल्लाह ये आइंदा नशिस्त में आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।